اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر واللہ بصیر بما یعملون صدق اللہ العظیم۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں ان کانت لکم الدار الآخرۃ اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر ہے عند اللہ خالصتاً خالص اللہ تعالیٰ کے ہاں من دون الناس دوسرے لوگوں کے سوا فتمنوا الموت پس تم موت کی تمنا کرو ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو ولن یتمنوا ابدا اور وہ اس موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے بما قدمت ایدیہم اس وجہ سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے واللہ علیم بالظالمین اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظلم کرنے والوں کو وَلَتَجِدَنَّهُمْ اور البتہ آپ ضرور پائیں گے ان لوگوں کو احرص الناس سب لوگوں سے زیادہ حریص علی حیات زندگی پر ومن الذین اشرکوا اور ان سے بھی زیادہ حریص جنہوں نے شرک کیا یود احدہم ان میں سے ہر ایک کو پسند کرتا ہے ہر ایک پسند کرتا ہے لو یعمر 1000 سنہ کاش کہ اس کو 1000 سال عمر دے دی جائے وما ہوا حالانکہ نہیں ہے وہ عمر بمزحزحہ من العذاب اس عذاب کو دور کرنے سے اس کو عذاب سے دور کرنے والی ان یعمروا اور یہ کہ اگر اس کو عمر دے دی جائے ان یعمر یہ کہ اگر اس کو عمر دے دی جائے واللہ بصیر بما یعملون اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی خرابیوں کا ذکر ہی چل رہا ہے۔ گزشتہ آیات میں بتایا گیا تھا کہ یہودی اس سب کچھ کرنے کے باوجود بھی یہ کہتے تھے کہ جنت جو آخرت میں جو جنت ٹھکانہ ہے وہ صرف ہمارا ہی ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ تو اس کے بعد اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے ان کانت لکم الدار الآخرۃ اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر ہے عند اللہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے ہاں خالص تمہارے لیے ہی ہے من دون الناس دوسرے لوگوں کے لیے نہیں ہے تو فتمنوا الموت تو تم موت کی تمنا کرو ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، کیونکہ تمہارے اور اللہ کے درمیان صرف موت ہی حائل ہے اور تو کوئی چیز نہیں ہے، لہٰذا جلدی موت کی تمنا کرو اور اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ یا اللہ ہمیں جلدی موت دے دے تاکہ ہم جنت میں چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا وہ اس موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم اس وجہ سے کہ جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا ہے ان کو اپنے کرتوتوں کا علم ہے، انہیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا کچھ بھیجا ہے، اس لیے یہ موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اور جن لوگوں نے آخرت کی تیاری کی ہوئی تھی ان کے متعلق اس مقام پر تفاسیر کے اندر بڑے عجیب و غریب واقعات نقل کیے گئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کی بارش ہو رہی تھی، نماز کا وقت ہو گیا، باوضو تھے، گھوڑے سے چھلانگ لگا دی اور چادر بچھا کر نماز شروع کر دی۔ ان کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابا جی تیروں کی بارش ہو رہی ہے اور آپ نے نماز شروع کر دی۔ حضرت علی نے فرمایا لا یبالی ابوک علی الموت سقط ام سقط علیہ الموت بیٹا تیرے باپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ موت پر گرے گا
یا موت اس پر گرے۔ یہ حضرات تو موت تلاش کر رہے تھے، موت اپنا کام کرے گی اور ہم اپنا کام کریں گے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح زخمی ہوئے کہ نیزہ بدن کے ایک طرف سے لگا اور دوسری طرف سے نکل گیا، خون کے فوارے پھوٹ پڑے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں، ساتھیوں مجھے مبارک دو۔ ساتھیوں نے کہا حضرت آپ کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ فرمایا کہ میں تو موت سے خوش ہو رہا ہوں۔ الآن الاقی الی حبۃ محمد و حزبہ، کہ اب میری ملاقات ہوگی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دوسرے ساتھیوں سے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے محاذ پر ایرانیوں کے خلاف لڑ رہے تھے۔ رستم بن فرخ زارہ یہ ایرانیوں کا بڑا قابل جرنیل تھا، اس نے دھمکی آمیز خط لکھا کہ دیکھو انسانی ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہوئے میں تمہیں یہ خط لکھ رہا ہوں، انسانی ہمدردی کی وجہ سے تمہیں کہتا ہوں کہ تم واپس اپنے گھر چلے جاؤ، اور یہ جو تمہارے ساتھ جوشیلے نوجوان ہیں ان کو نہ مرواؤ۔ کسی کی ماں روئے گی، کسی کی بیوی روئے گی، کسی کے بچے روئیں گے، کسی کے بچے یتیم ہوں گے، موت کے منہ میں نہ آؤ، اپنی بھیڑ بکریاں اونٹ جا کے چراؤ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں لکھا، فرمایا یاد رکھو فإن معی قوم، بے شک میرے ساتھ ایسی قوم ہے، یحبون الموت، وہ موت کو اس طرح پسند کرتے ہیں، کما یحبون الاعاجم الخمر، جیسا کہ تم عجمی لوگ شراب کو زیادہ پسند کرتے ہو۔ ان کو موت سے ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی یہ موت سے ڈرتے ہیں۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ شہادت کی موت کو یہ لوگ حیات سمجھتے تھے۔ رستم دھمکی دے کر چلا گیا۔ اس کے بعد دوسرا جرنیل آیا جس کا نام تھا بامان ارمنی۔ اس نے حضرت خالد بن ولید سے کہا کہ تمہارے پاس کتنے فوجی ہیں؟ سچے لوگ تھے، جھوٹ بولنے کی عادت نہیں تھی۔ فرمایا میرے ساتھ صرف 700 فوجی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میرے پاس 13,000 سے زائد فوجی ہیں، لہٰذا تم موت کے منہ میں نہ آؤ، واپس چلے جاؤ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اواعظ انت ام مقاتل، تو ہمیں نصیحت کرنے کے لیے آیا ہے یا ہم سے لڑنے کے لیے آیا ہے؟ کہنے لگا لڑنے کے لیے آیا ہوں، مگر یہ بتاؤ کہ تمہارے پیچھے کمک اور مدد کہاں سے آئے گی؟ کیونکہ میرے پاس تو 13,000 فوج ہے اور میرے پیچھے میرا ملک ہے، وہاں سے فوج بھی آ سکتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اما فی الارض فلا، زمین سے تو ہمارے لیے کمک نہیں آئے گی بلکہ آسمان سے ہمارے لیے مدد آئے گی۔ چنانچہ جنگ ہوئی، 700 نے 13,000 کو شکست دے دی، کافروں کا 1,000 آدمی مارا گیا۔ ادھر صرف 7 مسلمان شہید ہوئے۔ جو جنت کا طالب ہوتا ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا۔ تو فرمایا کہ ان یہودیوں سے کہو کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ جنت تو ہماری ہے تو ان سے کہو پھر موت کی تمنا کریں، یہ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں موت دے دے۔ لیکن فرمایا کہ یہ یہودی کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظلم کرنے والوں کو۔ یہ موت کی تمنا تو کیا کریں گے، ان کا حال تو یہ ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ، البتہ آپ ان کو ضرور پائیں گے احرص الناس علی حیاء، زندگی پر لوگوں میں سب سے زیادہ حریص ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جو مشرک ہیں یہ ان سے بھی زندگی پر زیادہ حریص ہیں۔ مشرکوں میں تو ایسے بھی تھے کہ جو قیامت کے منکر تھے، عیسائی اور یہودی جو ہیں یہ تو قیامت کے قائل تھے، مگر ان کو اپنے ایمان کا پتہ تھا، تو اس کے نتیجے میں ہمیں وہاں کو جو کچھ ملنا ہے، لہٰذا وہ کہتے تھے کہ آخرت میں تو ہمیں جو کچھ ملے گا ہمیں پتہ ہی ہے، لہٰذا دنیا میں ہی کھا پی لو، جو کچھ کرنا یہیں کر لو۔ اس لیے کہ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک یہ پسند کرتا ہے کہ کاش اس کو 1000 سال کی عمر دے دیں، 1000 سال کی عمر مل جائے۔ وما هو بمزحزحہ من العذاب، حالانکہ وہ عمر یعنی اگر 1000 سال کی عمر بھی ہو جائے تو وہ اس عذاب کو دور کرنے والی تو نہیں ہے، 1000 سال کے بعد پھر اسی عذاب میں مبتلا ہونا ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، یہ یعنی اگر ان کو 1000 سال عمر دے دی جائے تو کیا یہ عذاب سے بچ جائیں گے؟
اس کی ایک مثال زندہ موجود ہے ہمارے سامنے کہ ابلیس لعین کی کتنی ہزار سال عمر ہے، کتنے ہزار سال ہو گئے وہ زندہ ہے، تو کیا جب وہ مرے گا وہ عذاب الہی سے بچ جائے گا؟ یہ بھی اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتے، ان کی زبانیں بھی حق کے خلاف بڑی تیز ہیں، جس طرح شیطان اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتا، یہ بھی اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتے، حق کے خلاف ان کی زبانیں بڑی تیز ہیں، ان کے اعمال بہت برے ہیں، لہٰذا ان کو 1000 سال عمر کا مل جانا بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، یعنی ان کو جو کچھ یہ کرتے ہیں ان کے کیے کے مطابق اللہ ان کو بدلہ دے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔